أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار اب تک الہی علم کی روشنی میں، الہی انکشافات کی روشنی میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے متعلق اس قدر مفصل لکھ چکا ہے کہ اگر کوئی انسان ضد و تعصب سے خالی ہو کر تقوی کے ساتھ میری کتب اور میرے مضامین کو پڑھے گا اور میرے خطبات کو سنے گا تو اسے اس الہامی پیشگوئی کی حقیقت کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ دیر نہیں لگے گی۔ سامعین کرام، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا جھوٹا دعویٰ مسیح موعود جماعت احمدیہ میں بنی اسرائیل کی گائے کی طرح ایک بت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ افراد جماعت کے دلوں میں یا تو بت بن کر داخل ہو چکا ہے اور یا پھر بڑی سازش اور منصوبے کے ساتھ بت بنا کر داخل کر دیا گیا ہے۔ خاکسار اپنے مضامین میں اور خطبات میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں پر ہر جہت سے اس قدر روشنی ڈال چکا ہے اور اس کی تشریح اس قدر کر چکا ہے کہ ایک معمولی اور سطحی عقل کا انسان بھی بشرطے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، تقوی ہو، اس پیشگوئی کی حقیقت کو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جماعت احمدیہ قبرستان کے پڑھے لکھے ان پڑھ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہودیوں کی طرح آئے دن اس جھوٹے عقیدے مسیح موعود کے بارے میں بے مقصد موشگافیاں نکالتے رہتے ہیں، سوال پر سوال داغتے رہتے ہیں۔ آج جماعت احمدیہ قبرستان میں خلیفہ ثانی کا دعویٰ مسیح موعود بھی بنی اسرائیل کی گائے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہ جھوٹا دعویٰ مسیح موعود ایک بت کی طرح احمدیوں کے دل و دماغ میں رچا بسا دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 68 تا 72 میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من
الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں ہنسی ٹھٹھا تمسخر خان نشانہ بنا رہا ہے؟ اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا یعنی اس کی قوم نے بنی اسرائیل نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بہت بوڑھی اور نہ بہت کم عمر، اس کے بین درمیانی عمر کی ہے، پس وہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کھول کر واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ لازماً ایک زرد گائے ہے جس کا رنگ بہت شوخ ہے، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ کیا ہے۔ یقیناً سب گائیاں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور ہم یقیناً انشاءاللہ ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ وہ کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ضرور ایک ایسی گائے ہے جسے اس غرض سے جوت نہیں ڈالی گئی، یعنی وہ اس پر مطلب کہ جوا نہیں ڈالا گیا کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، وہ صحیح سلامت ہے،
اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تو سچی بات لایا ہے، بس انہوں نے اسے ذبح کر دیا، جبکہ وہ پہلے ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سامعین کرام، مصری قدیم جو تہذیب ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گائے اور بیل کو ان کی تہذیب میں، ان کے کلچر میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مصر ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک میں بیل جو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کاشتکاری کو بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور کاشتکاری کے ساتھ بیل کا بڑا تعلق ہے۔ پرانے زمانوں کی باتیں ہیں، آج کل تو بہت جدید مشینری تیار ہو گئی ہے، ایسے ایسے ہتھیار، ایسے ایسے زرعی بن چکے ہیں کہ وہ بیلوں کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ وہ بیکار سے ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں کہ اس زمانہ میں کاشتکاری میں بیل کو بڑی اہمیت تھی، اور بیل کا تعلق گائے سے ہے، یعنی بیل تو گایوں سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے چونکہ یہ بڑا مفید جانور تھا اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے، تو ایسا ایسا اس مصری تہذیب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے کلچر میں، اپنے ماحول میں انہوں نے گائے کو بہت اہمیت دے دی تھی، بڑی عظمت دی ہوئی تھی، اور اس طرح ایسا ایسا مصری کلچر میں جو گائے ہے یہ شرک کا موجب بن گئی تھی۔ آج بھی جب مصری عجائب خانوں کا ہم دورہ کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہاں گائے اور بیل کی تصویریں بڑی خوبصورت بنائی ہوئی اور ان کے مجسمے بنائے ہوئے ہمیں قدیم زمانے کے ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ان لوگوں میں گائے اور بیل وغیرہ یہ شرک کے موجب تھے۔ دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، انہیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو مصر بلا لیا تھا۔ 300-400 سال مصریوں میں رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بھی گائے کو بہت تقدس حاصل ہو گیا تھا، کیونکہ کلچر کا اثر پڑتا ہے۔ ان کے دلوں میں بھی، بنی اسرائیل کے دلوں میں بھی گائے جو تھی وہ بہت مقدس بن گئی، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی ایسا ایسا گائے پرستی کے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یعنی یہ کوئی 2-4 دن، 2-4 سال کی بات نہیں، 200-400 سال کی بات میں کر رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ ہندوستان میں گائے پرستی کی جو بیماری ہے اس وقت، شاید یہ مصر سے ہی ادھر ہندوستان میں منتقل ہوئی ہو، میرا خیال ہے غالباً ایسا ہی ہوا ہو۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کا سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ شرک کو مٹانا اور لوگوں کے دلوں میں خدائے واحد کی عبادت اور عظمت کو داخل کرنا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی ایسی گائے ہوگی جو کہ شرک کا موجب بن گئی ہوگی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کرنے کا اسرائیلیوں کو، اپنی قوم کو حکم دیا، لیکن محبت کی وجہ سے بنی اسرائیل اس گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تبھی یہ سوال پر سوال پھر اٹھاتے پھر رہے تھے اس کے آگے، یعنی اپنے نبی علیہ السلام کے آگے۔ لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے بارے میں سوال پر سوال کرنے شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہے، جوان ہے یا بوڑھی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، وہ ہل چلاتی ہے یا نہیں چلاتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جو بہانے تھے ان لوگوں کے، اس قوم کے، کہ کیونکہ وہ جو گائے ہے جو ان کو عزیز ہو گئی تھی، جو بت بن کے ان کے دلوں میں داخل ہو چکی تھی، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل کی اس بغاوت اور کج بیسی اور اس کو فجور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، تم مجھے کیوں دکھ دیتے ہو، حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سامعین کرام، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں میں نقائص نکالنے شروع کیے اور ان پر تنقید کی اور ان بتوں کی خدائی پر حملہ کر کے اپنی قوم کو خدائے واحد کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو مکہ والوں نے بھی بنی اسرائیل کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کج بیسی شروع کر دی اور بے مقصد اور نامعقول سوال پر سوال کرنے شروع کر دیے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں مکہ والوں کو مخاطب کر کے اس طرح فرمایا تھا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی طرح سوال کرتے رہو جس طرح پہلے اس سے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ پس جو بھی ایمان کو کفر سے تبدیل کر لے تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ سامعین کرام، پیشگوئی مسلم موعود میثاق النبیین کے مطابق نازل ہونے والی ایک پیشگوئی تھی، اور اس میں افراد جماعت کی سخت آزمائش واقع ہوئی تھی۔ خلیفہ ثانی نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے جماعت احمدیہ قادیان کو گمراہ کر دیا، اور قادیانی مولویوں نے خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو بنی اسرائیل کی گائے کی طرح قادیانی احمدیوں کے دلوں اور دماغوں میں رچا بسا دیا ہوا ہے، اور یہ بھی اس جھوٹے عقیدے مسلم موعود کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ خلیفہ رابع صاحب نے خاکسار کے دعویٰ کو 10 سال تک چھپائے رکھا۔ اب 13 سال سے بنی اسرائیل کی گائے کی طرح قبرستانی مولویوں اور جیلوں کے بے مقصد اور نامعقول سوال ہی ختم میں نہیں ہونے آ رہے۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کا غلبہ اسلام کے حوالے سے ایک اقتباس پڑھا تھا۔ آج میں دوبارہ اس اقتباس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب تریاق القلوب میں فرماتے ہیں، حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحات 231 تا 232 حاشیہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیشگوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ پیشگوئی مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہو گئی۔ سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں،
کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ ہی یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ سامعین کرام، اولاً غلبہ اسلام کی یہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کا یہ وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کلام میں، اپنی وحی میں 3 دفعہ فرمایا ہوا ہے، سورۃ توبہ، سورۃ فتح اور سورۃ الصف میں۔ ثانیاً سورۃ صف کی آیت نمبر 10 حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست کے مطابق غلبہ اسلام کی اس پیشگوئی کا جو تعین فرمایا تھا وہ درست نہ نکلا۔ ثالثاً آپ یاد رکھیں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں جتنے بھی بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہوں، مثال کے طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء تھے، نبوت کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا جس سے آگے نبوت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ خدا نہیں تھے۔ اسی طرح آپ کا غلام حضرت مرزا غلام صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزشتہ جو جتنے بھی علاقائی یا قومی نبی تھے ان سب سے آگے نکل گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت مرزا صاحب بھی ایک انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ نبیوں کا، انسانوں کا علم اتنا ہی ہوا کرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جو ہوتے ہیں یا ملہمین جن پر اللہ الہام فرما دیتا ہے، ان کو پیشگوئیاں بتاتا ہے آئندہ زمانے کے لیے۔ بعض اوقات ان پیشگوئیوں کے متعلق خدا تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں یا ولی ہوتے ہیں اپنی کچھ اجتہاد اور قیاس بھی کیا لیا کرتے ہیں، بھی یہ پیشگوئی ہے اللہ کی، یہ ایسے ہو گئی۔ اکثر اوقات خدا تعالیٰ کے نبیوں کی یہ پیشگوئیاں جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات شاذ و نادر کے طور پر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ان کی تفسیر یا تفصیل جو ہے وہ پیشگوئی کی جو کرتے ہیں اس میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، وہ اس طرح پوری نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کسی نبی کے مقام و مرتبہ پر یا اس کی صداقت پر کچھ اثر پڑ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہونے کے سلسلے میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام ازالہ و ہم روحانی خزائن جیل 3 صفحات 351 تا 352 پر فرماتے ہیں، یوں تو آپ یعنی اس زمانے کے مولویوں کی وہ حضور علیہ السلام بات کر رہے ہیں، یوں تو آپ حضرت مسیح کی لاش کو بڑی عزت کے ساتھ دفن کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیے جائیں گے، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ دوسری موت ان کے لیے کس سخت گناہ کا پاداش ہوگی۔ اور واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کا آخری زمانہ میں دفن ہونا یہ اس بات کی فرع ہے کہ پہلے ان کا اسی جسم خاکی کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا ثابت ہو، ورنہ فرض کے طور پر اگر اس حدیث کو جو نصوص بینہ کے مخالف صریح پڑی ہوئی ہے صحیح بھی مان لیں اور اس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں، تو ممکن ہے کہ کوئی مسیح ایسا بھی ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کہ اس اقتباس کے متعلق خاکسار سامعین کو بتانا چاہتا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی یہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، نہ کہ محمدی مریم حضرت مرزا صاحب السلام کی پیشگوئی۔ یہ یاد رکھیں اس بات کو، یہ پیشگوئی کس کی ہے؟ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، مرزا صاحب کی نہیں ہے۔
دوسرا یہ یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ جو ابھی میں نے ان کا اقتباس پڑھا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے ساتھ دفن ہو سکتا ہے، روضہ کے پاس دفن ہو سکتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے، یقیناً آپ کا اشارہ آپ کے اپنے مئو ذکی غلام مسیح الزمان کی طرف تھا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضور السلام کے الفاظ سے یہ پتہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میری مقدس یا مبارک قبر میں دفن ہوگا، وہ نہیں تھے۔ جیسے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یعنی وہ آخری جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وہ یقیناً محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ مئو ذکی غلام مسیح الزمان ہے، وہ مسیح موعود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذکی غلام کو مسیح موعود قرار دیا تھا۔ آپ بذات خود اس آخری زمانہ کا جو مسیح ابن مریم ہے جس کے متعلق آنسر نے فرمایا ہے کہ وہ آخر پہ نزول فرمائے گا، آپ اس کے مصداق نہیں تھے۔ آپ مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی آپ امام مہدی و مسیح موعود السلام تھے۔ علاوہ اس کے حضرت مرزا صاحب صاحب نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ نے نہیں فرمایا تھا کبھی، میں نے ابھی حوالہ ان کا پڑھا ہے۔ اور نہ ہی خاکسار نے حضرت مرزا صاحب صاحب کے بارے میں یہ کبھی کہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یعنی روضہ میں دفن ہوں گے۔ میں نے بھی کبھی نہیں کہا۔ مخالفین کا خاص طور پر یہ جھوٹا الزام ہے، یہ کذب بیانی ہے ان کی، یاد رکھیں اس بات کو۔ پانچویں بات یہ یاد رکھیں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کے مئو ذکی غلام یا مسیح موعود کے ہاتھوں غلبہ اسلام کا ہونا یا اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ میں دفن ہونا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ یہ سب کچھ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے، محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے ہاتھوں ہوا ہے، یہ ایسا ہی ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کے آگے اس کا حوالہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں اسی موضوع کے متعلق جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ حضور السلام اپنی کتاب ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتے محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعہ سے کسی زمانہ میں پوری کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعہ سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی۔ جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے اب ہمارا ہی روپ لے لے اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم میں سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جب میں کہتا ہوں کہ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا، تمہاری آنکھوں پر تعصب کی پٹی چڑھی ہوئی ہے اور تم ٹھٹھا تمسکر اور مذاق کرتے پھر رہے ہو اپنی ای میلوں میں۔ یہ غور کرو ان الفاظ پر
جو بانی جماعت الاسلام کے الفاظ ہیں، ان کا تو کچھ خیال کرو، احترام کرو۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ تو آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ کیوں نہیں آتی جب میں کہتا ہوں کہ جو تم مجھے دیکھتے ہو وہ میں نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ تم اس عبدالغفار جمعہ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، جو اصل روحانی فرزند ہے محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ اعتبار کرو ان الفاظ پر، مانو، ایمان لاؤ حضور علیہ السلام کی ان تحریرات پر۔ پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو۔ میں آپ لوگوں کو ضمن کہہ دیتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو واسطی اینڈ کمپنی اور یہ جو ہے ایم ڈی خالد صاحب یہ جو کرتے پھر رہے ہیں سوال، اس کا میں آگے جا کر ذکر کروں گا ان کے سوالوں کا۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے کسی جگہ پر زبانی یا تحریر میں یہ بات کہی ہے کہ مرزا غلام صاحب نے یہ فرمایا ہے یا لکھا ہے کہ میں یعنی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ان کی روضہ میں دفن ہوں گا، اگر آپ یہ بات تحریری اور زبانی میرے حوالے سے مجھے ثابت کر کے دکھا دیں میرے آگے، تو میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا۔ تم ثابت نہیں کر سکتے، میں نے کسی جگہ پہ بھی یہ بات نہیں کہی۔ میں نے صرف اتنی یہ کہا ہے، وہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے یہ حوالہ پڑھا تھا حضور صاحب کا، یہی جو اب میں نے پڑھا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا اور تم اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے پھر رہے ہو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ حضور صاحب کا دعویٰ بھی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم موعود جو ہے میری قبر میں دفن ہوگا میرے ساتھ، اس کے مصداق بہرحال میرے آقا حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ آپ قادیان میں دفن ہوئے ہیں، اور نہ زندگی میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس حدیث کے مطابق آسم کی قبر میں دفن ہوں گا، نہ آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی کہا ہے۔ یہ تمہارے جھوٹ اور دجل ہیں جو آپ میری طرف منسوب کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ ثابت کر دیں کہ میں نے کسی جگہ پر لکھا ہو، کسی مضمون میں، کتاب میں، یا کسی خطبہ میں، کسی تقریر میں یہ کہا ہو کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جب فوت ہوگا تو فوت ہونے کے بعد وہ میری قبر میں دفن ہوگا، اور میں اور مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں قیامت کے دن ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان سے اٹھیں گے۔ اگر میں نے یہ کہا ہو ثابت کر دو، میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا، وگرنہ میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، تم جھوٹوں پر لعنت ہو۔ یہ جھوٹ کا گند نہ کھاؤ، تمہیں سب حساب دینا پڑے گا آپ کی ان جھوٹوں کا جو آپ میرے پر باندھتے پھر رہے ہو۔ کچھ احتیاط کرو، کچھ خیال کرو۔ علاوہ اس کے میں سامعین کرام ایک اور خطبہ جو حوالہ جو ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، یہ بھی میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں پڑھا تھا، اس کے متعلق بھی ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے مورخہ 27 دسمبر 1891 کو میر عباس علی لدھیانوی کے نام ایک اشتہار شائع فرمایا۔ اس اشتہار کے آخر پر محمدی بیگم سے عقد نکاح کے سلسلے میں آپ ہم ایک الہام درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 301۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اشتہار 10 جولائی 1887 دراصل جولائی 1888 ہے اور 1887 صاحب کاتب ہے کی پیشگوئی کا انتظار کریں، جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَأَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ زَوَّجْنَاكَهَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي وَإِنْ يَرَوْا آيَاتٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہہ ہاں، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا۔ اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔ سامعین کرام، محمدی بیگم سے شادی ہونے کی یہ پیش گوئی بلا شبہ حضرت مرزا غلام السلام کی پیش گوئی ہے، اور یہ پیش گوئی آپ کے فہم و فراست کے مطابق عملاً اور لفظاً پوری نہیں ہوئی۔ اور جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی نبی یا ولی کی پیش گوئی پر اجمالی طور پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ اس کے متعلق جھوٹے دعوے کرتے پھرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ کسی نبی یا ولی کی پیش گوئی کے تعین یا تشخیص میں اگر کوئی غلطی واقع ہو جائے تو اس سے یاد رکھیں نبی یا ولی کے مقام و مرتبہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جس نے پیش گوئی کی ہو اور جس کی پیش گوئی میں کوئی اجتہادی غلطی ہوگی یا اس کے مقام و مرتبہ پر کوئی نہیں اثر پڑتا۔ یہ جو باتیں ہیں میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، یہ بھی میرے آقا حضرت مرزا غلام السلام کی تعلیم ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے، آپ سے مراد ہے کہ ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی خانہ بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم با آواز بلند نہیں بتلا رہی کہ ان پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ بخدا کر امت محمدیہ میں تفرقہ نہ ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام سبز اشتہار روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 456 فرماتے ہیں، اگر کسی نبی یا ولی سے کسی پیشگوئی کی تشخیص و تعین میں کوئی غلطی وقوع میں آ جائے تو کیا ایسی غلطی اس کے مرتبہ نبوت یا ولایت کو کچھ کم کر سکتی یا گھٹا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ واسطی صاحب، آپ بھی مجھے خاکسار کی خاکسار کی تو پیش ہوئی نہیں، وہ تو پیشگوئیاں آسم کی ہیں، میری صرف ایک پیشگوئی عطیت المذیب کے سلسلے میں ہے، باقی دونوں پیشگوئی تو آسم کی ہیں۔ آپ مجھے چیلنج دیتے پھر رہے ہیں اور مشترکہ وصیت نامے لکھواتے پھر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سازش کو کاذب اور مفتی اللہ ثابت کرنے کے لیے۔ مرزا صاحب کی باتوں پر عمل کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنے دعوے میں سچے تھے، تم تو حضرت مرزا صاحب کی احمدیت پر، ان کے دعوے پر کلہڑا مارتے پھر رہے ہو، ان کی جڑوں کاٹتے پھر رہے ہو۔ مجھے نعوذ باللہ من ذالک کاذب اور مفتری اللہ ثابت کرنے کے لیے کچھ خیال کرو۔ تم ایک مولوی کے گھر میں پیدا ہوئے بیٹے ہو، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ سامعین کرام، ایسا ہی جیسے کہ ہم بعض اوقات خواب دیکھتے ہیں، خواب تو سچی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی تعبیر، اس کی تفسیر کرنے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہی پیشگوئیوں کا حال ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ سے خبریں پاتا ہے آئندہ زمانے کی، وہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان کی تعبیر کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے نبی سے بھی کوئی اتحادی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے اس نبی کا، اس ملہم کا، اس ولی کا مقام و مرتبہ ہے جو، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کہ جب ایک خواب سچی ہو تو اس کی غلطی سے ہم کوئی تعبیر اور کر لیں، وہ پوری نہ ہو، لیکن جو خواب سچی ہے وہ اپنے رنگ میں تعبیر ضرور ظاہر فرمائے گی۔ تو اس کی اگر تعبیر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تعبیر میں غلطی ہوگی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچی خواب کے حوالے سے یا سچی خواب کے مضمون میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سامعین کرام، اب میں خالد ایم ڈی صاحب کے سوالوں کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ خالد ایم ڈی صاحب نے 23 جنوری 2017 کو خاکسار سے چند سوالات پوچھے تھے، اور میں نے ان سوالات کے جوابات کا وعدہ کیا ہوا ہے، ای میل فورم پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، لہذا خالد ایم ڈی صاحب کے سوالوں کے میں اب جواب دیتا ہوں۔ وہ یعنی خالد ایم ڈی صاحب عزیزم محمد ناصر اللہ صاحب کے نام اپنی ای میل میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، محمد ناصر اللہ صاحب وائی پیرو مرشد صاحب lied about مرزا صاحب. Where did Murshid Sahib read that Mirza Sahib said that Mirza Sahib will be buried in Rawza-e Mubarak? نقل کفر نہ باشد، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ آگے لکھتا ہے یہ شخص،
وائی ڈڈ ہی قلعہ ٹھوکیا ٹو مرزا صاحب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے بدتمیز یہ لوگ ہیں. یہ کوئی مرزا صاحب کو ماننے والے لوگ ہیں؟ شیطان ہے یہ، تو شیطان کی مخلوق ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محمدی قبرستان کا یہ بجو نمبر 2 ایم ڈی خالد صاحب لکھتے ہیں، محمد ناصر اللہ صاحب پیر و مرشد صاحب، یعنی وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، پیر و مرشد صاحب مرزا صاحب کے متعلق جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مرشد صاحب نے کہا، کہاں پڑھا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تدفین ہوگی؟ انہوں نے مرزا صاحب کو قلعہ کیوں ٹھوکیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اتنا لعنتی شخص ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار ہوں. ذمہ دار شعبہ سے، کاشتکاری سے ہمارا تعلق ہے. ڈاور میں اپنے ڈیرے پر ہمارے بھی ڈھور ڈنگر تھے، اور بعض اوقات بھینسیں بیل بیمار ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا کہ میں نے ربا سے ڈنگر ڈاکٹر بلا کے، اس زمانے میں ایک ڈنگر ڈاکٹر تھا، اس وقت ان کا نام میرا ذہن میں بھول گیا، اکثر میں اس کو لے جایا کرتا تھا. یا بعض کو جبانہ تھا، ایک اور دوسرا گاؤں ہے ہمارے ساتھ، وہیں سے میں گورنمنٹ کے ڈنگر ڈاکٹر بھی متعین ہوتے تھے، میں لے آتا تھا. بعض کو تو دوائی دیتے تھے، ڈنگر ہمارے بیل یا جو بھی بیمار جانور ہوتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا. میں نے ان سے گفتگو کی ہے بارہا، ان ڈنگر ڈاکٹروں سے. میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر شریف آدمی تھے، صاحب علم لوگ تھے. یہ جو ایم ڈی اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے، یہ تو ڈنگر ڈاکٹروں سے بھی جاہل آدمی ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں، عقل ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں. اتنا بے علم شخص ہے یہ. تو یہ جو سوال اس نے کیا نا عظیم منصور اللہ صاحب سے، میں اس کا جواب شروع میں دے چکا ہوں کہ اگر یہ ایم ڈی صاحب جاہل بجو نمبر 2 یا خالد واسطی بجو نمبر 1 محمودی قبرستان کا، دونوں یہ ثابت کر دیں میرے متعلق کہ میں نے کسی تحریر میں لکھا ہو یا میں کسی تقریر یا خطبہ میں یہ کہا ہو کہ مرزا صاحب سامنے لکھا ہے یا فرمایا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ان کے روضہ میں دفن ہوں گا. اگر یہ لوگ ثابت کر دیں میرے آگے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا دعویٰ جو اس پہ نظر ثانی کر لوں گا. کیا آتے ہو میدان میں؟ دونوں بجو آتے ہو، لیکن تم ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے کہا ہی کبھی نہیں ہے. یہ تمہارے جھوٹ ہے، اس آج کی طرف منسوب تم کرتے پھر رہے ہو. میں صرف تم پر لعنت بھیجتا ہوں جھوٹوں پر کہ تم جھوٹے لوگ ہو. اس کے علاوہ میں آگے چلتا ہوں. یہ اس شخص کا، اس کی جہالت ہے، یہ جو الزام مجھ پر لگاتا پھر رہا ہے. تو آگے یہ لکھتا ہے محمد نصر اللہ صاحب کو مخاطب کر کے کہ وائی پیر و مرشد صاحب لائی اباؤٹ پیپسی بائی سیئنگ اٹ واز انوینٹڈ بائی ایس ٹی پال ہیڈ نتھنگ ڈوئنگ ود پیپسی. یہ کہتا ہے عزیز نصر اللہ صاحب کو کہ پیر و مرشد یہ کہہ کر کہ سینٹ پولوس نے پاپائیت ایجاد کی ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ سینٹ پولوس کا پاپائیت سے تعلق نہیں ہے. میں جواباً عرض کرتا ہوں اس شخص کو. پہلے تو میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں حضور اسلام کا، محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا. اس موضوع پہ حضرت مرزا صاحب نے اتنا لکھا ہے کہ میں اس پر یہ حوالے یہاں پر لکھنا شروع کر دوں تو یہ 3 گھنٹے کی تقریر بن جائے گی. اتنا زیادہ انہوں نے لکھا ہے اس پولوسی مذہب کے متعلق، پولوس کے متعلق، وہ کیسا شیطان آدمی تھا. تو میں آج ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں اس جواب دینے کے لیے اس کو کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب سینٹ پولوس کے متعلق، وہ سینٹ کہاں تھا، وہ شیطان تھا. پولوس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ مسیحی روحانی خزائن جلد 20 صفحات 374 تا 375 پر فرماتے ہیں. آپ ایسا فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے، یہ ایم ڈی صاحب یہ سنیے، یہ میرے حضور صاحب کے الفاظ، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذہب جو عیسائی مذہب کے نام سے شہرت دیا جاتا ہے، دراصل پولوسی مذہب ہے، نہ مسیحی. کیونکہ حضرت مسیح نے کسی جگہ تثلیث کی تعلیم نہیں دی، اور وہ جب تک زندہ رہے خدائے واحد لا شریک کی تعلیم دیتے رہے. اور بعد ان کی وفات کے ان کا بھائی یعقوب بھی، جو ان کا جانشین تھا اور ایک بزرگ انسان تھا، توحید کی تعلیم دیتا رہا. اور پالوس نے خام خواہ اس بزرگ سے مخالفت شروع کر دی اور اس کے عقائد صحیحہ کے مخالف تعلیم دینا شروع کیا. ایم ڈی صاحب سنیے، یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو سچے تھے، آپ کام کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آگے حضور لکھتے ہیں، اور انجام کار پولوس اپنے خیالات میں یہاں تک بڑھا کہ ایک نیا مذہب قائم کیا،
اور توریت کی پیروی سے اپنی جماعت کو بکلی علیحدہ کر دیا اور تعلیم دی کہ مسیحی مذہب میں مسیح کے کفارہ کے بعد شریعت کی ضرورت نہیں اور خون مسیح گناہوں کے دور کرنے کے لیے کافی ہے، توریت کی پیروی ضروری نہیں۔ اور پھر ایک اور گند اس مذہب میں ڈال دیا کہ ان کے لیے سور کا کھانا حلال کر دیا، حالانکہ حضرت مسیح انجیل میں سور کو ناپاک قرار دیتے ہیں، تبھی تو انجیل میں ان کا قول ہے کہ اپنے موتی سوروں کے آگے مت پھینکو۔ پس جب پاک تعلیم کا نام حضرت مسیح نے موتی رکھا ہے تو اس کے مقابلہ سے سری معلوم ہوتا ہے کہ پلید کا نام انہوں نے سور رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یونانی سور کھایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل تمام یورپ کے لوگ سور کھاتے ہیں، اس لیے پولوس نے یونانیوں کے تالیف قلب کے لیے سور بھی اپنی جماعت کے لیے حلال کر دیا، حالانکہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ ابدی حرام ہے اور اس کا چھونا بھی ناجائز ہے۔ حضور ہم آخر پہ فرماتے ہیں، سنیے، غرض اس مذہب میں تمام خرابیاں پولوس سے پیدا ہوئیں۔ ایم ڈی صاحب، کیا پاپائیت موجودہ تثلیثی مذہب کا سب سے بڑا اور اہم ادارہ نہیں؟ اور حضور صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ تثلیثی مذہب یا موجودہ عیسائیت پولوسی مذہب ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسوی تعلیم ہے۔ تو پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا اس سے ثابت یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو پاپائیت ہے، یہ پیپسی جو ہے، پولوس کی ہی ایجاد ہے؟ اور محمودی قبرستان کے بجو نمبر 2 صاحب، کیا اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاپائیت دراصل پولوسی ایجاد ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے؟ تیسرا یہ آگے لکھتا ہے عزیز محمد رسول اللہ صاحب کو مخاطب کر کے، وائی پیرو مرشد صاحب سے ماؤنٹینز آر لیونگ تھنگس۔ اردو اس کا یہ ہے کہ پیرو مرشد صاحب پہاڑوں کو جاندار اشیاء کیوں کہتے ہیں؟ اے ایم ڈی بے علم ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے تھیسس میں زندگی کے 4 مراتب کا ذکر کیا ہے، بے جان چیزیں جن میں پہاڑ بھی شامل ہیں، یہ زندگی کی چوتھی اور لوئسٹ قسم ہے۔ حرکت کا زندگی سے تعلق ہے، آپ تو مانتے ہیں اس بات کو، ماننا چاہیے آپ کو، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، حرکت کا زندگی سے تعلق ہے۔ کیا پہاڑوں اور بظاہر بے جان چیزوں کے اندر کیا الیکٹران ساکن ہے یا مسلسل حرکت میں پھر رہے ہیں؟ وہ جب وہ حرکت میں رہتے ہیں تو پھر اے بے علم آدمی، پہاڑ بھی جاندار ہیں، لیکن ان کی زندگی کا معیار جاندار اشیاء میں کم ترین ہے، لوئسٹ ہے۔ تو پھر اے جاہل آدمی، میں کیا کہوں آپ سے، آپ کو کس نام سے پکاروں؟ پہاڑ بھی جاندار ہیں، لیکن ان کی زندگی کا معیار جو ہے وہ لوئسٹ ہے، کم ترین ہے، لیکن ہیں وہ بھی زندہ۔ جیسے کہ انسان دا بیسٹ کریچر آف دا گاڈ، اس کے بعد جانور ہیں، وہ عقل سے محروم ہیں، اور اس کے بعد پھر پودے ہیں، نباتات ہیں، وہ حرکت سے بھی محروم ہیں۔ یہ ایک کیٹیگریز ہیں لائف کی۔ ماؤنٹینز اور زمین جو ہے ساری، یہ بھی جاندار ہے، لیکن اس کی جو لائف ہے وہ لوئسٹ لیول کی ہے، سب سے آخری کم ترین ہے۔ ہم ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ دوز who call these are dead objects, they are false، وہ غلط ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ زمانے میں اس عاجز کے اس نظریہ پر بھی تحقیق ہوگی اور یہ سچا ثابت ہوگا۔ آگے وہ کہتے ہیں، یہ ایم ڈی صاحب کہتا ہے عزیزم محمد رسول اللہ صاحب کو مخاطب کر کے، وائی پیرو مرشد صاحب سے دیٹ میرج ود راج کماری عطیت المجیب صاحبہ ڈز ناٹ میٹر ٹو ہیم ناؤ، it is more of an insult for Mirza family. What about his Ilhami aulad from this Ilhami shadi with Raj Kumari Atiya Sahiba؟ یہ لکھتا ہے، میں اردو ترجمہ کرتا ہوں، کہ پیرو مرشد یہ کیوں کہتے ہیں کہ راج کماری عطیہ صاحبہ سے شادی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اب یہ مرزا فیملی کی اور زیادہ بےزتی ہے۔ راج کماری عطیہ صاحبہ سے الہامی شادی کے نتیجہ میں الہامی اولاد کے متعلق بھی بتائیے۔ میں بتاتا ہوں، ابھی سنیے، میرا جواب بھی سن لیں۔ جناب خالد ایم ڈی صاحب عطیت المجیب کے حوالہ سے خاکسار نے جو کچھ کہا ہوا ہے،
میں اس سے قطعاً انکار نہیں کرتا، بلکہ میں اس پر قائم ہوں۔ آپ اپنے ہی خیالوں میں مرزا فیملی کی بے عزتی کا جواز پیدا کرتے پھر رہے ہیں۔ ایم ڈی صاحب کہاں خاکسار یعنی زمین کی دھول، اور کہاں عرش کی مخلوق خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی عطیت المجیب، جسے آپ راج کماری کہتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے بھی ایک آدھ دفعہ ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ پڑھا ہے یا لکھا ہے یا زبان سے کہا ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب ان کی پہلی شادی ناکام ہوئی اور اس کا ذکر ان کے والد صاحب نے خطبہ جمعہ میں کیا، تو انہوں نے جو الفاظ اس کے متعلق اپنی بیٹی کے متعلق استعمال فرمائے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری وہ بیٹی اپنے گھر میں راج کرتی ہے، آگے بھی راج کرے گی، تو جو بیٹیاں راج کریں وہ راجکماری ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کہا تھا، اور آپ اکثر اپنی ای میلوں میں عطیت المجیب کے ساتھ یہ راجکماری کا لفظ تمسخر اور ٹھٹھے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تماشا کرتے پھر رہے ہیں۔ میں کہنا آپ کو چاہتا ہوں کہ کہاں خاکسار یعنی زمین کی دھول، اور کہاں عرش کی مخلوق خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی عطیت المجیب راجکماری، کیا کوئی جوڑ ہے؟ ہرگز کوئی جوڑ نہیں۔ میرے زبردست طاقتوں والے خدا نے اگر خاکسار کی یہ پیش گوئی جو بظاہر ناممکن ہے پوری کر دی، تو پھر کیا وہی خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق عطیت المجیب کے بطن سے خاکسار کو اولاد نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے۔ آپ زیادہ چنتا نہ کریں، تھوڑا انتظار کریں اور صبر بھی کریں۔ ثانیاً یہ بھی سن لیں کہ خالد ایم ڈی صاحب جس طرح اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی عطیت المجیب کے متعلق خبر دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہی خبر، یہی پیش گوئی آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی کے متعلق مجھے دے دیتا، تو میں نے آپ کی بہن یا بیٹی کا اسی طرح ذکر کر دینا تھا جس طرح خاکسار نے خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی عطیت المجید کا ان کے آگے ذکر کیا تھا۔ کیا جس طرح تم اپنی ای میلوں میں آج کل خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی کا ذکر کرتے پھر رہے ہو، تو کیا تم پھر خاکسار کی پیش گوئی کے مطابق اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا بھی اسی طرح اپنی ای میلوں میں اسے راج کماری کہہ کر ذکر کیا کرتے؟ آپ ایسا ہرگز نہ کرتے، بلکہ تم ڈوب کر مر جاتے۔ ذکر کرنا تو کوئی بات کی بات ہے، آج کل جیسے خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی کے متعلق آپ ذکر کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر کچھ شرم کرو۔ خلیفہ رابع صاحب میرے مطابق غلطی خوردہ انسان تھے، لیکن آپ کے تو وہ مرحوم خلیفہ رابع ہیں۔ کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو اس کی بیٹی کا تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے ای میلوں میں۔ راج کماری عطیت المجیب آئے دن 10 ای میلیں لکھتے ہو۔ اگر یہی واقعہ اس عاجز کے حوالے سے تمہاری بہن یا تمہاری بیٹی کے متعلق ہو جاتا، تب بھی تم اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے ساتھ راج کماری کا لفظ لکھ کر اس کا اپنی ای میلوں میں ایسا ہی ڈنڈورا پیٹتے، جیسا کہ آج کل آپ خلیفہ رابع صاحب کی بیٹی کے متعلق ڈنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بڑے بے شرم لوگ ہو، بے حیا بھی ہو۔ اگر تمہارے اندر خلیفہ رابع صاحب کی ایک ذرہ بار بھی عزت ہوتی، اگر آپ ان کو سمجھتے خلیفہ رابع، تو آپ کم از کم اس کی بیٹی کے متعلق یہ کام نہ کرتے، بلکہ حیا کرتے۔ ایک دفعہ بات ہو گئی، مجھ سے کسی نے سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دیا۔ میرے پر فرض ہے کہ اگر مجھ پر کوئی سوال کرتا ہے اس حوالے سے تو میں اس کا جواب دوں، کیونکہ میں مدعی ہوں۔ آپ کا کیا تو کیا اس بات میں؟ آپ ڈیلی 10 ای میلیں لکھتے ہیں۔ کچھ شرم کرو، آخر آپ کا وہ خلیفہ تھا، اس کی بیٹی ہے، وہ کس حالت میں اس دنیا سے گیا ہے، آج اس کا کیا حال ہے آخرت میں اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں، یا جو خدا نے مجھے علم دیا میں جانتا ہوں۔ آپ تماشا کرتے پھر رہے ہیں اس کی بیٹی کے حوالے سے۔ کچھ خیال کرو، کچھ شرم کرو، کوئی شرافت بھی ہوتی ہے۔ یہ تمہارے کام یہ شریفانہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ آگے یہ ایم ڈی صاحب لکھتے ہیں نصر اللہ صاحب کو مخاطب کر کے، یور پیر و مرشد صاحب کالڈ مائی برادر باستی صاحب بجو آف قبرستان آن یور ریکویسٹ آئی ول ہولڈ آن کالنگ پیر و مرشد دا سیم بجو آف قبرستان از اٹ اوکے ٹو سے والی آف جمبی قبرستان۔ ایسا گھٹیا انسان ہے، ایسا شیطان کا چیلا ہے۔ یہ بجو نمبر 2 سمجھ لیں، آج میں سب لوگوں کو بتا رہا ہوں، قادیانی قبرستان کا جو محمودی قبرستان ہے اس کا یہ بجو نمبر 2 ہے، اول نمبر پر باستی ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس کی جو ای میل ہے کہتا ہے کہ
آپ کے پیر و مرشد صاحب میرے بھائی واسطی صاحب کو قبرستان کا بجو کہتے ہیں، کیا میں انہیں جنبی قبرستان کا والی کہہ لوں یا میرے متعلق وہ اس نے یہی لفظ استعمال کیے ہیں؟ بہرحال جو بھی یہ کرتے پھر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو جواب دینا ہوگا۔ تو میں عزیز محمد رسول اللہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ دونوں بھائی جو ہیں نا، ایک بڑا بھائی ہے واسطی صاحب، ایک چھوٹا بھائی ہے ایم ڈی صاحب، یہ دونوں بھائی دونوں بجو ہیں محمودی قبرستان کے۔ وہ بڑا بجو ہے واسطی اور یہ چھوٹا ہے اس کا، چھوٹا بجو بھائی ہے اس کا۔ تو باقی آپ سے یہ سوال ہے، میرے سے سوال نہیں اس نے کیا، آپ سے کیا ہے، آپ اسے جواب دے دینا۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، میں اس کا پھر جواب دینا شروع کر دیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ آگے وہ لکھتے ہیں عزیز نصر اللہ صاحب کو مخاطب کر کے، وہ لکھتے ہیں، سر may I ask you with a lot of respect, are you satisfied with above positions of Pir o Murshid Sahib? If you cannot ask these questions from Pir o Murshid Sahib, can you ask for me please? I am asking respectfully from your Pir o Murshid Sahib these questions. وہ لکھتا ہے، اردو ترجمہ یہ ہے، عزیز ناصر اللہ صاحب کو لکھتے ہیں کہ جناب کیا میں بڑی عزت کے ساتھ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ کا پیر و مرشد کی مذکورہ بالا پوزیشنوں سے مطمئن ہیں؟ اگر تم یہ سوال پیر و مرشد صاحب سے نہیں پوچھ سکتے، کیا تم برائے کرم میرے ان سے پوچھ سکتے ہیں؟ آپ کے پیر و مرشد سے میں یہ سوال بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں، اے سیکنڈ بجو جماعت احمدیہ محمودی جماعت کی قبرستان کے سیکنڈ بجو صاحب، میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں، تو فکر نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے جیسے آپ میری عزت کریں گے میں بھی ایسی آپ کی عزت کروں گا، بڑی عزت کے ساتھ آپ کو جواب دوں گا۔ تو میں اب بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ محمودی قبرستان کے بجو نمبر 2 ہیں، اور آپ ڈنگر ڈاکٹروں سے بھی بدتر ہیں اور بے علم ہیں، آپ نہیں جانتے اور کچھ کا علم نہیں آپ کو۔ میرا تجربہ ہے ڈنگر ڈاکٹروں سے، میں کافی دفعہ باتیں ہوئی ہیں میری، میں نے ان کو میں اپنے لایا ہوں ڈیرے پہ، انہوں نے دوائیاں دیں، ہمارے جانور ٹھیک ہو گئے۔ وہ صاحب علم بندے تھے، بڑے معقول بات کرنے والے یہ لوگ تھے۔ تم جاہل آدمی ہو کہتے ہو خالد ایم ڈی صاحب۔ تو عزیزم ناصر اللہ صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ محمودی قبرستان کا یہ ٹولہ جو ہے، یہ جو سوال ہیں، یہ بھی آخری جو کیا ہے سوال آپ سے ہی کیا ہے، آپ سے التماس ہے کہ آپ ہی اس کا ان کو جواب دے دینا۔ تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ مجھے آپ کا بہت لحاظ ہے، اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ محمودی قبرستان کے مردے سنجیدہ ہرگز نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ معقول اور مدلل گفتگو کرنے والے یا اس پر یقین کرنے والے ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ قبرستانی ایجنٹ ہیں، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ لوگ میرا وقت برباد کرتے پھریں۔ آپ جانتے ہیں کہ عرصہ 3 سال سے یہ محمودی جو اول نمبر کا بجو ہے، یہ نومبر 2014 میں یہ آیا تھا ای میل فورم پہ۔ آج تک آپ گواہ ہیں اس بات کا کہ میرے جو 2 سوال ہیں جماعت احمدیہ کے آگے، میں نے اس کے آگے بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ علمی سوال ہیں، اور یہ ہمیشہ دہائی دیتا پھر رہا ہے قبرستان میں اس ای میل فارم میں کہ میں بڑے علم کی بات کرنے والا معقول بندہ ہوں، میں دلیل پہ یقین رکھتا ہوں، میں منطقی باتیں کرنے والا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلیل اور منطق سے کے قریب سے بھی گزرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں، یہ ٹانگا گھوڑا چھکڑا یہ باتیں کرنے والے تماش بین ٹائپ لوگ ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں، آپ کے حوالے سے واسطے کو کہتا ہوں کہ جناب میرا دعویٰ ہے اور میرا ایمان ہے، اور خدا نے مجھے خبریں دی ہیں کہ وہ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ جس کو حضور سامنے مسلم موعود قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو، اس ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اور میں اس کا ثبوت، اس کی دلیل دیتا ہوں، وہ 13 مبشر الہام جو مرزا صاحب پر نازل ہوئے، مجھ پر نہیں۔ اور قرآن کریم کی روشنی میں جب ان الہاموں کو پرکھتے ہیں تو وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ موعود ذکی غلام پیدا نہیں ہوا تھا، وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، جسمانی بیٹا نہیں تھا۔ آپ کو چاہیے کہ مقابلہ پہ آئیں، یا تو ثابت کر کے دکھائیں میری اس دلیل کو، ثبوت کو۔ وہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے کسی ایسے نبی کی مثال دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غلام کی بشارت دی ہو، غلام اس کے گھر میں پیدا ہو گیا ہو، تو پیدا ہونے کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اس غلام کے بارے میں بشارتیں دی ہوں الہامی۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں غالباً وہ صفات ہے، اس میں حلیم غلام کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے
حضرت ابراہیم السلام کی دعا کا ذکر فرمایا. انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد دے. پھر اللہ نے انہیں ایک حلیم غلام کی بشارت دی. آگے چل کر وہ حلیم غلام پیدا ہوتا ہے. وہ 8-10 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم السلام کو ایک خواب دکھاتا ہے, بار بار دکھاتا ہے کہ وہ اپنے اس بچے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں. تو یہ سورۃ صافات میں واقعہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا 8-10 سال کا جب ہو گیا تھا اسماعیل علیہ السلام, کیا 8-10 سال ہونے کے بعد بھی اس حلیم غلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام پر الہامی بشارتیں نازل فرمائی تھیں؟ کسی ایک نبی کی مجھے مثال دے دیں, میں اپنے دعوے پہ نظر ثانی کر لوں گا. یہ آپ کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہوگا. کیا آپ کے پاس ہے؟ دوسرا یہ کہ اس قرآن کریم جو آنسا پر نازل ہوا ہے میں سے یہ ثابت کر کے مجھے دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ صرف اور صرف جسمانی لڑکے کے متعلق استعمال فرمایا ہو, غیر جسمانی لڑکا یا غلام خادم کے متعلق نہ فرمایا ہو. یہ مجھے دیں. اگر آپ دے دیں گے تو یہ آپ کا کاؤنٹر دلیل ہوگی تو میں مان لوں گا. لیکن قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے دونوں معنی میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے, جسمانی بیٹے کے معنی میں بھی اور خاکسار خادم کے معنی میں بھی اللہ نے اس کو استعمال فرمایا ہے. تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو, کاؤنٹر جو ہو, وہ یہ ہے کہ بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد 11 ذکی غلام کے حوالہ سے الہامی بشارتیں محمدی مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں. آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ یہ 11 الہامی بشارتیں جھوٹ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, یہ مرزا صاحب کی الہام نہیں ہے. یہ ثابت کر دیں میرے آگے تو میں انشاءاللہ اس کے بعد اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. یہ واسطی صاحب یہ علمی باتیں ہیں, یہ دلائل ہیں, یہ منطق ہے جو کہتے پھر آپ مجھ سے پوچھتے پھر رہے ہیں. میں ابھی آپ کے ایک سوال کا بھی ذکر کرنا ہے, اس کا جواب تو میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں دینا ہے کیونکہ میں نے تیار کیا ہوا اس کا جواب, لیکن خطبہ 1.5 گھنٹے کا ہو جائے گا. میں انشاءاللہ اس کا جواب, آپ کا سوال پڑھوں گا, اس کا جواب انشاءاللہ میں آئندہ خطبہ میں دوں گا. آپ کس علم کی باتیں کر رہے ہیں, کس منطق کی, کس دلیل کی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آپ تو بے علم آدمی ہیں اور ایک فتنہ پرداز آدمی ہیں. آپ کو ذرا لحاظ نہیں کہ آپ ایک مخلص احمدی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. آپ کا مخلص خاندان ہوگا, ظاہر میں تو حسن نہیں رکھتا ہوں کہ آپ کیا تماشے کرتے پھر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میں حیا, شرم, کوئی انسانیت ہے, آپ ایک علمی آدمی ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ میرے اس دعویٰ جس کا میں نے ثبوت پیش کیا ہے جماعت احمدیہ کے مولویوں کے آگے, خلیفہ کے آگے, جب کہ وہ بھاگ چکے ہیں, مر چکے ہیں میرے آگے, تم یہ کاؤنٹر آرگومنٹس میرے سامنے لا کر ان کو زندہ کر دو. تو یہ ایک شان ہوگی آپ کی اور میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. یہ دوست بات, یہ دلیل اور علم کی باتیں ہیں. آپ کا کام تو تماش بھی نہیں ہے. عرصہ 3 سال سے اور 4تھا سال گزر رہا ہے کہ آپ کے یہی ہتھ کنڈے ہیں, یہی کام کرتے پھر رہے ہیں. کہتے ہیں مجھ سے کہ جمبا صاحب بتائے کہ دلیل کیا ہوتی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال جو ہے وہ دلیل کیا ہوتی ہے میں آئندہ خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا. تو یہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں. یہ اس کا سوال یہ ہے, یہ محمد رسول اللہ صاحب سے کرتے ہیں 24 جنوری 2017 کی ای میل میں. وہ لکھتے ہیں محمد رسول اللہ صاحب کو کہ آپ, یعنی محمد رسول اللہ صاحب مجھ سے پوچھ کر بتائیں. یہ لکھتے ہیں ان سے دریافت کریں کہ دلیل کسے کہتے ہیں, استدلال کیا ہوتا ہے, اور ثابت کر دینا کسے کہا جا سکتا ہے. انشاءاللہ میری تیاری تھی, آج پورا میں نے دینا تھا. اب مجھے پتہ ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ خطبہ ہو گیا. اگر میں تیرے اس سوال کا جواب دیا تو آدھا گھنٹے میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ فکر نہ کریں, صبر کریں. آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تیرے اس سوال کا میں جواب دوں گا. اور حسینی صاحب کا بھی کچھ سوال ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں ای میل فورم پہ. اور نصر اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہوا کہ میں جمبا صاحب سے بات کروں گا. تو نصر اللہ صاحب میں وہ پڑھ لی ہے میں نے, حسینی صاحب کی ای میل بھی. انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ان دونوں کے, محمودی قبرستان کے یہ جو دونوں جادوگر ہیں حسینی صاحب اور واسطی صاحب, ان کے میں جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید ہے انشاءاللہ وہ جواب سنیں گے, پھر ان کی تسلی بھی ہو جائے گی. تسلی تو ان لوگوں کی ہوا کرتی ہے جن لوگوں میں تقویٰ ہو, جن لوگوں میں نیک نیتی ہو, یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر رکھتے ہوں, جن کو اپنی موت یاد ہو اور ان کو پتہ ہو کہ ہم نے آگے مر کے جانا ہے, اللہ کے حضور جواب دینا ہے. ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, انسانیت بھی ہوتی ہے, وہ ڈرتے بھی ہیں. تو جو لوگ مردہ ہو چکے ہوں, مکمل طور پر مر چکے ہوں, اور خوف بھی ان کے اندر سے نکل جائے, تو وہ اس قسم کے کام کیا کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, یہ سن لیں میری بات, کہ آج کل لوگ دنیا میں فرعون کا جب نام لیتے ہیں تو بڑی نفرت سے لیتے ہیں. وہ جو فرعون, یعنی کسی کو برا بلا گالی نکالی کہتی ہیں یہ وہ فرعون ہے. ایسے ہی یہودیوں کا ذکر ہوتا ہے,
عام مسلمانوں میں وہ فلاں یہودیوں کی طرح کام کرتا ہے، یعنی بہت برے ان کو جانا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آئندہ ابھی وہ وقت آنے والا ہے، تم دیکھو گے کہ محمودی قبر کے یہ خلیفے اور یہ جو مولوی ہیں اور یہ اس قسم کے جالے، اس قسم کے منافق اور غلط لوگ ہیں اور اس قسم کی مکاریاں کرتے پھر رہے ہیں کہ آئندہ زمانے میں قیامت تک دنیا فرعون کو بھی بھول جائے گی۔ یہ ان نام نہاد خلیفوں کو لوگ کہا کریں گے جو تم وہ خلیفہ ہیں، ان کا نام لے کر کہا کرے گی لوگوں کو، جیسے فرعون کا لیتے ہیں لوگ۔ ایسے ہی یہودیوں کو لوگ بھول جائیں گے، ان کا نام لیا کریں گے، ان مولویوں کا، ان خلیفوں کا، محمودی خلیفوں کا، اور اس کے مکار لوگوں کا نام لیا کریں گے، اور تم ویسے ہو۔ تم تو ایسے لوگ ہو کہ تاریخ مذہب میں آپ سے پہلے ایسے لوگ ملتے ہی نہیں۔ ہاں، یہودی ملتے ہیں، وہ مغضوب علیہ ہوئے، اللہ نے ان لوگوں کے دل سخت کر دیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہ ان کو قرار دیا۔ ایسی فرعون ایک غلط انسان تھا، ظالم تھا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یہ فرعون بھی دنیا بھول جائے گی اور ان یہودیوں کو لوگ بھول جائیں گے، تم ہی لوگ یاد رکھے جاؤ گے کہ یہ ایسے لوگ مکار تھے اور منافق تھے۔ میں حضور صاحب کے آخر پہ چند اشعار پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، اور میں بھی آپ سب کو یہی کہتا ہوں آج، او لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، او لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے۔ جب سے یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں، ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے۔ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے۔ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم سے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد علیہ السلام، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، انشاءاللہ قیامت تک آئندہ بھی کبھی کوئی میرے سامنے یا میرے پیروکاروں کے سامنے نہیں آئیں گے یہ لوگ۔ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولا وآخر وظاہر وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔